اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظر بد سے نکلنے کا وظیفہ۔ جب کسی شخص کو نظر بد ہو جائے یا کسی کے کاروبار کو یا چھوٹے بچے کو یا بڑے کو جب نظر ہو جائے تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس پہ مکمل طور پہ نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جس طرح نظر بد سے بچا جاتا تھا اس پہ مکمل تفصیلات میں آپ کو شیئر کروں گا۔ تو نظر بد سے نکلنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ نظر بد کے اثرات اتارنے کے لیے آپ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ کوثر اور یہ دعا پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ کوثر اور اس کے ساتھ یہ والی دعا پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہے، یہ جب آپ پڑھ کر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ کسی کو دم کریں گے تو اس سے نظر اتر جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 29ویں پارے کی آخری جو 2 آیہ مبارکہ ہیں وہ بھی پڑھ کر سکتے ہیں۔ 29ویں پارے کی سورۃ قلم کی آخری 2 آیات مبارکہ: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا بھی نظر بد کے لیے مفید ہے۔ اور تیسرا، نظر بد سے دور ہونے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی تو اس کو وضو کرایا جائے، اور اس کا جو وضو کا پانی ہو، یعنی اس کا مستعمل پانی جو وضو کر کے استعمال ہو چکا ہو، تو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے مشکوٰۃ شریف سے۔ وہ روایت اور اس کی تشریح نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر برحق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے گا، مطلب یہ کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تو اس کے ہاتھ، پاؤں اور زیر ناف جو حصہ ہے اس کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی۔ اب جس انسان کی نظر لگی ہے اس کے ہاتھ، پاؤں اور زیر ناف دھو کے وہ جس بندے کو لگی ہے اس کو غسل کرواتے تھے، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنیٰ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے مریض کا وام دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہاری آزاد ہو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور ان کے رنگ اور روپ کا کیا کہنے، میں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا، اور پردہ نشین کی بھی کھال سہل کی کھال جیسی نازک و خوش رنگ نہیں دیکھی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا،
یعنی ان کو عامر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً غش کھا کر گر پڑے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سال کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سال کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر میں سال کا بدن اور رنگ و روب بھا گیا تھا تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے بارک اللہ علیک، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سال کے لیے اپنے اعضاء کو دو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کونیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زیر ناف جسم یعنی سطر اور کو دھویا اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سال پر ڈالا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سال فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے کہ اس کے سامنے کسی برتن یعنی پیالہ وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اس برتن میں ڈالے، پھر اس سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کونی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کونی دھوئے اور ہتھیلی و کونی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر دانا پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئے، پھر اسی طرح پہلے دانا گھٹنا اور پھر بایاں گھٹنا دھوئے اور پھر آخر میں تہبند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئے اور اس سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے۔ ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کو نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر پر ڈال کر بہا دے۔ مطلب کہ یہ اس طرح وضو اور جو پانی ہوتا ہے وضو کا اس کو کسی برتن میں ڈال کر جس شخص کو نظر لگی ہو اس کو اس سے غسل دیا جائے تو اس کی نظر اس طرح بھی اتاری جا سکتی ہے، اور جو دعائیں میں نے بتائی ہیں ان سے بھی نظر اتار